اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، ہم سب کا مالک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا یاد رکھیے، اور مرنے کے ساتھ 3 معاملات آپ کے اور میرے ساتھ ہونے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہاں کمایا، مال دولت، گھر کوٹھیاں کاریں، ادھر ہی رہ جائیں گے۔ دوسری چیز ہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں کچھ، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جنازہ پڑھیں گے، قبر میں جا کے دفنائیں گے، دفنانے کے بعد وہ بھی واپس آ جائیں گے، ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ ساتھ اگر جائے گا تو آپ کا ایمان، اور ایمان کے ساتھ یہاں دنیا میں کیا ہوا عمل ہے، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا عمل ہے تب بھی آپ کے ساتھ جائے گا، ہر جگہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ جب دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے، اس اعمال کو اپنے سامنے دیکھو گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نامہ مال تل رہا ہوگا، وہی اعمال تل رہے ہوگے جو آج دنیا میں آپ نے کیے۔ اور اس کے بعد پل صراط ہے، وہی آپ کے عمل کے مطابق وہاں سپیڈ بنے گی، دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا گروہ جو پل صراط سے گزرے گا وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ، دوسرا گروہ پھر آہستہ آہستہ سپیڈ کم ہوتی جائے گی۔ سپیڈ کیوں کم ہوگی؟ اعمال کی وجہ سے۔ اگر اچھے ہوئے تو ہر جگہ آپ کو یہ کام آئیں گے، اور اگر برے ہوئے تو ہر جگہ آپ کو پکڑوائیں گے، ہر جگہ آپ کو پھنسوائیں گے۔ میں وہ بات آپ کو بتانے آیا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، یہ جو 12 ربیع الاول کا دن تھا، یہ نبی علیہ السلام اس دن فوت ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام پریشان تھے، امہات المومنین غمگین تھیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سخت پریشان تھی، اور صحابہ اکرام بھی پریشان تھے، کیونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب ان کو محسوس ہو گیا کہ اب اوپر سے آسمان سے جو وحی کا سلسلہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ان کے اوپر آتی تھی، ہر ایک کے اوپر نہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر آتی تھی۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا نا، کوئی پریشانی آپ سے دور نہیں ہوگی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ، یہ سرگاہ نہیں ہے۔ ہر لمحے آپ آزمائے جا رہے ہیں، یا تو پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا نامہ اعمال کل قیامت کے دن ایک کارڈ کی شکل میں، یا کتاب کہیں، چپ کہیں، آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، کہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی ہے، فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی تمہارے ساتھ، کوئی ایسا نہیں کیا بیچ میں ایسے لکھ دیا۔ تو انسان کہے گا، یہ قرآن سورہ الکاف پڑھو، انسان کہے گا ہائے میری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، آج چونکہ نظر نہیں آ رہی، اس دن نظر آ رہی ہوگی، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، نہ میرا چھوٹا عمل کوئی چھوڑا ہے، نہ بڑا عمل چھوڑا، سب کچھ اس میں درج ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اس نامہ اعمال کے اندر ایک جرم ایسا ہے جس کو آج لوگ معمولی سمجھے، اگر وہ اس کے اندر رہ گیا تو پھر ساری بربادی ہے، اور اس کو شرک کہتے ہیں۔ اگر آپ کے نامہ عمل کے اندر شرک رہ گیا کہ آپ دنیا میں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کیا، سجدہ کیا، پکار لگائی، نظر و نیاز کی، واسطہ وسیلہ دیا، توکل کیا، بھروسہ کیا، اگر ایک رہ گیا، باقی اگر زیادہ بڑے ہیں پھر تو معاملہ ہی اور ہے، لیکن اگر ایک بھی رہ گیا اس کے اندر، اور آپ نے دنیا میں توبہ نہیں کی سچی، تو پھر آپ برباد ہو گئے، مارے گیا۔ آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت، جہاد، سب منہ پر مارا جائے گا کہ بے ایمانو، تمہیں توحید کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں اپنے لیے میں نے پیدا کیا، تم میرے ہی نہیں بنے ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے؟ صرف یقین کرو، میں قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ، یہاں چند لمحوں کی یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے صرف آپ سے یہ مانگا ہے کہ میرے بن جاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی اللہ نے آپ سے نہیں مانگا، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے سورج، آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کا نوکر ہے سمجھ لو۔ چاند، سمندر، ہوائیں، جہاز، یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اگر یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے گا، اللہ کے ہاں نمک حرام اور غدار ٹھہرے گا۔ اور آج یہ مسلمان سب سے زیادہ اس جرم کے اندر مبتلا ہو گئے، سب سے زیادہ یہ مسلمان شرک کرتے ہیں، پچھلی پوری قوموں کا شرک ان کے اندر آ گیا۔ یہ اسی طرح اپنے مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے، جس طرح ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتا ہے،
اسی طرح پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتے ہیں، اندازہ لگاؤ اس کے سامنے اپنی ماں اور بہنوں کو بٹھاتے ہیں، اس طرح مشرک بے غیرت ہو جاتا ہے۔ کوئی پردہ نہیں کہ پیر صاحب سے کیا پردہ، پیر صاحب نہ نمازیں پڑھے نہ روزے رکھے، پھر بھی پیر صاحب اللہ کے بڑے پیارے، ان کی قبر بھی مرنے کے بعد وہاں جھکتے ہیں۔ ہمارے ملک آپ جانتے ہیں، یہ گولڑا شریف ہے جی، یہ سیون شریف ہے جی، یہ بری امام سرکار ہے جی، یہ داتا صاحب ہے جی، مرے جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے، وہ کیا کر رہے ہو، دماغ نہیں کام کرتا ہے، وہ مردے ہیں، مر گئے ہیں، موت غیر احیاء، ہڈیاں پنجروں کو پوج رہے ہو، اس وجہ سے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر برس رہی ہے۔ تمہیں ہندو مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، یہودی مارتا ہے، خود تمہارے اپنے مارتے ہیں کلمہ پڑھنے والے، اور پھر کہتے ہو پتہ نہیں ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، یہ تمہارا قصور ہے، اور چادریں چڑھاؤ اور عرس اور میلے کرو، اور یا علی مدد کی پکاریں لگاؤ، اور یا رسول مدد کی پکاریں لگاؤ۔ یہ وہ جرم ہے اللہ کے بندوں، اگر کر کے اپنے مالک کے پاس چلے گئے تو یاد رکھنا ہمیشہ کی آگ میں رہو گے، چاہے ابھی آپ کو یہ سننے کو دل کرے یا نہ کرے، مانو یا نہ مانو، اس کا علیحدہ معاملہ ہے، لیکن میں قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جرم لے کے چلے گئے اپنے مالک کے ساتھ اور دنیا میں سچی توبہ نہیں کی ہے تو پھر کبھی آگ سے نہیں نکل سکو گے۔ اور اگر اللہ توفیق دے دے، آج تو کیا جاتا ہے، چند لمحے ہیں، کوئی پہاڑ نہیں کھودنا آپ نے، ایک لمحے کے اندر کہنا یا اللہ معافی دے دے، نہیں معلوم تھا، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ آپ کا رب اس بات سے، آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، گم شدہ بندہ میری طرف آ گیا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جنتیں تیار کر کے رکھے۔ آج ہم کیوں محنت مزدوری کرتے ہیں، بتائیے، تھوڑی سی زندگی آسان ہو جائے گی، ایک کمرہ بن جائے گا، تھوڑا سا اے سی لگ جائے گا، پنکھا لگ جائے گا، اسی لیے کرتے ہو نا، اور کس لیے کرتے ہو میرے بھائیوں؟ لیکن مالک فرماتا ہے تمہارے لیے اتنے 60 میل اونچے محلات میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے، سونے چاندی سے بنے ہوئے، اندازہ لگاؤ آج ایک چھوٹا سا ہیرا اگر کسی کو اصلی مل جائے وہ خوشی سے اچھل پڑے گا، اور وہاں مومنوں کے سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر، پاؤں کے نیچے ہیرے اور جواہرات ہوں گے جہاں اس کے اوپر مومن چلیں گے، اندازہ یہ کچھ مالک نے تیار کر کے رکھا۔ خوبصورت بیویاں ہوں گی آپ کی، اس کے علاوہ حوریں ہوں گی، غلام ہوں گے، خادم ہوں گے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے ہوں گے، موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، سب کچھ وہاں آپ کو ملے گا، ہمیشہ 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 کے لیے ملے گا، اندازہ لگاؤ دنیا میں کبھی واپس نہیں آؤ گا، وہاں نماز روزہ بھی نہیں ہے، حج زکات بھی نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ختم کر دی جائیں گی، اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، صرف اور صرف عیش ہوگی، اور وجہ یہ آج دنیا میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مانا، اور اگر اس کے اندر شرک کر دیا سارے مال برباد، اور جہنم کی خوفناک وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، خون اور پیپ کی خوفناک غلیظ قسم کے منہ میں ڈالے جائیں گے، ابلا ہوا تانبا سر پر ڈالا جائے گا، اندازہ لگاؤ، لیکن موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہے گا، اور ساتھ اس وقت یاد دلایا جائے گا اب چکھ مزے، کدھر گئے تمہارے وہ داتا تصویر مشکل کے، آج چھڑائے نا تمہیں، تم جو کہتا تھا پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریں دا دو جہانا اندر، کرے نا مدد، آ کے پہنچے نا، یہ صوفی ٹائپ لوگ، یہ پیر جن، یہ تو خود وہاں الٹے لٹکے ہوں گے، یہ آپ کی مدد کیا کریں گے، تم ان کے اوپر لانتیں بھیجو گے، وہ تمہارے اوپر لانتیں بھیجیں گے، یہ قرآن و حدیث کا مضمون ہے، یہ کسی مولوی کے بیان نہیں ہے، یہ کسی پیر صاحب کی نصیحت نہیں ہے، مولوی کے بس کی بات نہیں، یہ بات آپ کو بتایا، وہ تو اجرت لیتا ہے، اذانوں کی اجرت، نمازیں پڑھانے کی اجرت، کھانے پینے کے ذریعہ بنایا انہوں نے دین کو، دین پر کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بات آپ نے غور سے سنی ہے، اللہ آپ کے ایمان کے اندر اور نکھار پیدا کرے، اور اللہ سے دعا مانگو کہ مالک وہ باتیں بھی سنتا رہو، آج یہ بات بھی سنی ہے، مالک جو سچ ہے میرا دل ادھر کر دے، بس اتنی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے گا۔ قولی ھذا استغفر اللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔